السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہم چہل کاف کی سیریز کو لے کر چل رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع امیگریشن کے حوالے سے ہے کہ چہل کاف کے عمل سے وہ لوگ جو کہ منتظر ہیں کہ ان کے ویزے لگ جائیں یا وہ بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں، امیگریشن کا پروسیس چل رہا ہے لیکن ان کا سلسلہ بند نہیں پا رہا، تو چہل کاف کے عمل سے ہم اس چیز کو کیسے کور کر سکتے ہیں اور کیسے وہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کے امیگریشن کے مسائل چل رہے ہیں، وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے ذکر کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کی اسپیشلٹی ہے، ہمارے ناظرین کو ہم نے بتایا کہ آپ چہل کاف کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور چہل کاف آپ کو آپ کے بزرگوں کی طرف سے ایک ایسی عنایت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل کو حل کیا. امیگریشن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ باہر جانے کے منتظر ہیں اور اپنے امیگریشن کے پروسیس کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان کا کام بن نہیں پا رہا. کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کام رک جاتا ہے. ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا چہل کاف کے عمل سے. عقیل بھائی، اس کی نا کئی برانچز ہیں، میں سب کو مختصر عرض کرتا ہوں. بہت سارے دوست باہر جا چکے ہیں لیکن وہ باہر جا کر سیٹ نہیں ہو پا رہے، ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہو پائی، ان کا گرین کارڈ نہیں مل سکا. وہ پڑھائی کے لیے گئے تھے، وہاں کے رہائشی اور وہاں کے نیشنل سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں ہو پائے. اسی طرح کچھ اسائلم والے تھے، ان کی اسائلم منظور نہیں ہو پائی، ان کا کیس ریجیکٹ ہو گیا. ان تمام لوگوں کو کیسے باہر سیٹل ہونا ہے، گرین کارڈ لینا ہے، اسائلم منظور کروانی ہے اور آئندہ وہاں کا سٹیزن ہو کے پرسکون باوقار زندگی اور روزگار کمانا ہے. انشاءاللہ چہل کاف سے ممکن ہوگا اور ہو رہا ہے. بہت سارے دوست ایسے ہیں جو باہر کے لیے کاغذ جمع کرواتے ہیں، میرٹ پہ ہیں، ساری چیزیں پوری ہیں، ان کو کسی بھی وجہ سے ریجیکشن آ جاتی ہے. ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، کیا یہاں پر آپ کا کام ٹھیک ہے، یہاں پر اچھا کما رہے ہیں، یہاں پر اچھا کھا رہے ہیں، یہاں کی مشکلات، یہاں کی پیچیدگیاں ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پر قدم قدم پر پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے باہر نہیں جا پا رہے. ہم کہتے ہیں یہ پیچیدگیاں دور کریں. یہی وہ پیچیدگیاں ہیں جو کسی جادوگر نے، کسی ظالم نے، کسی حاسد نے، کسی آپ کے عزیز اور آستین کے سانپ نے یہ سب کچھ کروایا ہے. یہی جب ریموو ہوگا تو آپ باہر بھی جا سکیں. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو میری بہنیں باہر شادیاں ہوئی ہیں، یعنی لڑکے آئے، انہوں نے شادیاں کی، شادی کر کے اب وہ امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، جرمنی چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، UK چلے گئے. اب ان کا ویزا لگنا ہے، ان کے ویزے لگنے میں رکاوٹ ہے، ان کے ویزے لگنے سے پہلے سسرال میں رکاوٹیں ہیں، ان کا ویزا لگنے سے پہلے شوہر ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں جمع کرواتا. کیوں؟ کچھ نہیں پتا. کیوں؟ پتہ نہیں. کیوں؟ بس اس کو یہ سسرال بنا کرتا ہے. ان تمام رکاوٹوں کو حل کرنا اور ان تمام رکاوٹوں کو حل کرنے کے بعد آپ کا باہر چلے جانا اور باہر جا کر آپ کا سیٹل ہو جانا اور پرسکون زندگی گزارنا. اور جو دشمن یہاں سے بیٹھ کر پہلے آپ کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، ان کا وار ان کے منہ پر واپس دے مارنا، یہ سکھا رہے ہیں الحمدللہ. اس سے انشاءاللہ ہمیشہ کی عافیت ہوگی. اس لیے وقت ضائع نہ کریں، پیسہ ضائع نہ کریں اور اندھا سفر نہ کریں کہ کدھر کو جا رہے ہیں، اور کسی کے کہے سنے پر عمل کر کے اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں. پراپر عمل لے کر جب پتہ ہے کہ 4 دفعہ کوشش کی اور چاروں دفعہ آپ نے ناکامی کا منہ دیکھا تو اب 5ویں دفعہ پوری تیاری کے ساتھ بڑھیں اور آخر میں بڑھیں. پہلے راستے کی تمام رکاوٹوں، بندشوں، جادو کو ختم کریں. انشاءاللہ 1-1.5 مہینے میں آپ کا ویزا کنفرم بھی ہوگا اور آپ باہر جا کر سیٹل بھی ہو سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے ایسے معتقد ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل رہے ہیں اور وہ ان مسائل کا سامنا ان کو تھا، اور جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے ان کو چہل کاف کے عمل کا پورا پروسیس بتایا اور وہ اس عمل اس نیٹ ورک میں، چہل کاف کے نیٹ ورک میں شامل ہوئے. اور انہوں نے جب یہ اس کو پڑھنا شروع کیا، اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا، تو ان کے کام ہوئے اور وہ اب بہت بہترین طریقے سے باہر سیٹل بھی ہیں اور اللہ نے ان پر کرم کیا ہوا ہے. کیونکہ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بہتری کا عمل، بہتری کا کام کرنے جاتا ہے،
جیسے کہ کسی نے سوچا کہ میں باہر چلا جاؤں میرے حالات بدل جائیں گے، اس کے علاوہ اس کے گرد و نواز جو اس کے رشتہ دار ہیں، یار دوست ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، ان کو بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے اور باہر چلا جائے گا تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم یہاں پہ پھنسے پڑے ہیں۔ تو وہ حسد جو ہے اور یہ جو نظر بد ہے اور یہ جو پھر جادو کرنا، پھر اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنا اس کے کام کی، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس رکاوٹ کو دور کریں۔ بہت کوشش کرتے ہیں لوگ، بہت سارے حربے استعمال کرتے ہیں، بار بار ٹرائی کرتے ہیں، امیگریشن کے لیے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم باہر چلے جائیں۔ جہاں یہاں اتنا سب کچھ کرتے ہیں ریجیکشن کے بعد، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو ایک دفعہ آپ ڈاکٹر صاحب سے چہل کاف کا عمل بھی لے کے دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی ذکر کریں، ان کے ساتھ بھی اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کر کے دیکھیں اور باقاعدہ تشخیص کریں کہ اصل رکاوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب سے چہل کاف کا عمل لیں اور اس کو کریں اور اپنے اس مسئلے کو حل کریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔